السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ شیخ رشید خود کہیں کے رہے، نہ عمران خان صاحب کو کہیں کا رہنے دیا۔ شیخ رشید صاحب لال حویلی میں اداس بیٹھے ہوئے ہیں، شعر و شاعری کر رہے ہیں، سگار پھونک رہے ہیں، ہیٹر پر بیٹھ کر ہاتھ سیک رہے ہیں، اور عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے زمان پارک میں حساب کتاب لگا رہے ہیں کہ کس طرح اس صورتحال سے نکلا جائے۔ ذہنی توازن دونوں کا تقریباً جواب دے چکا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب بھی روزانہ جو ایک بات کرتے ہیں اور اگلے دن اس کے خلاف بات کر دیتے ہیں، یعنی ایک دن ایک اعلان کرتے ہیں، اگلے دن واپس لے لیتے ہیں، پھر وہ اعلان دہرا دیتے ہیں۔ ایک دن کے اندر 3 4 5 میٹنگیں کرتے ہیں، اور ان اجلاسوں میٹنگوں کے اندر جو حکمت عملی بناتے ہیں اس کے اگینسٹ پھر حکمت عملی بنا دیتے ہیں۔ یعنی صورتحال جو ہے وہ نہ عمران خان صاحب کو سمجھ آ رہی ہے، نہ شیخ رشید صاحب کو۔ شیخ صاحب کافی دنوں سے جو ہے وہ منظر سے غائب ہے۔ منظر سے مراد کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا کرتے تھے، عمران خان صاحب کی آنکھ، ناک، کان، پرچھائی تھے عمران خان صاحب کی۔ اب وہ لال حویلی میں ہیں اور عمران خان صاحب زمان پارک میں، اور حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ شیخ صاحب کی رسائی بہت کم ہے زمان پارک تک۔ پہلے جس طرح جایا کرتے تھے بنی گالہ میں، اب اس طرح نہیں آ رہے۔ صورتحال جو ہے بڑی سنگین ہے دونوں کے لیے۔ تو شیخ صاحب جو ہیں ان کا حال کیا ہے وہ اس پر اب میں آگے آ کر آپ سے گزارشات کرتا ہوں، کیونکہ شیخ صاحب نے ٹویٹر پر ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ شیخ صاحب کی ذہنی کیفیت، ذہنی حالت جو ہے اس کا پتہ دیتی ہیں۔ جس طرح کوئی ریٹائرڈ یا بوڑھا ہیرو، بوڑھی ہیروئن، بوڑھا ماڈل یعنی مرد عورت دونوں جس طرح اسٹار نہیں ہوتے، اور پھر جن کے چاہنے والے بہت ہوتے ہیں، پھر وہ کہیں کے نہیں رہتے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، سائیکو ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ اس طرح کا عالم۔ شیخ صاحب تو خیر مضبوط اعصاب کے آدمی ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ پہلی بار اس طرح بے یار و مددگار ہوئے، تو ان کا حالت کچھ اور ہے، عمران خان صاحب کی کچھ زیادہ خراب ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں اس پر جو شیخ صاحب کی اور عمران خان صاحب کے جو رات دن گزر رہے ہیں اس پر آؤں۔ دو ایشوز اور ہیں۔ ایک ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، ڈیموکریٹس کے لیے، لبرل روشن خیال لوگوں کے لیے ایک بڑا قابل فخر بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے لیے ایک اسکوائر کیرلا میں بنایا گیا، اور کیرلا میں وہاں کی جو اپنا کمیونسٹ پارٹی ہے، ان کا جو خواتین ونگ ہے، آل انڈیا ڈیموکریٹک ویمن ایسوسی ایشن، ان کے زیر اہتمام ایک انٹرنیشنل کانفرنس وہاں پر کیرلا کے دارالحکومت میں ہو رہی ہے۔ تو وہاں پر جو اس کا پوسٹر ہے کانفرنس کا، اس کے بینر کے اوپر اور جو دعوت نامہ ہے اس کے اوپر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی تصویر لگائی گئی، اور اس پر لکھا گیا کہ بے نظیر بھٹو شہید پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم، اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم، اور 9 مختلف یونیورسٹیز سے جو ڈاکٹوریٹ کی ڈگری، پی ایچ ڈی کی ڈگری ان کو اعزازی جو ملی، تو وہ اعزاز محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا۔ لیکن کیونکہ ایز اے ڈیموکریٹ جو وہاں کی کمیونسٹ پارٹی ہے انہوں نے، اور کیونکہ خواتین ونگ جو ہے ان کی، تو ان کی نظر میں ان کے ملک میں بھی اندرا گاندھی بہت بڑی لیڈر رہی ہیں، اور بھی بڑی مثالیں ہیں انڈیا کے اندر۔ وہاں پہ بذات خود کمیونسٹ پارٹی کی بنگال کی جو خاتون رہنما جو وزیر اعلیٰ بھی رہی ہیں، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، تو وہ بھی ہیں، وہ بھی ایک بڑے ماڈل ہیں۔ لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کیوں؟ کیونکہ بے نظیر بھٹو شہید نے جمہوریت کی بنیاد رکھی۔ وہ بنی بنائی جمہوریت پر آئی تھیں، چاہے وہ اندرا گاندھی تھیں، چاہے وہ بنگال والی جو وزیر اعلیٰ ہیں، وہ بنی بنائی جمہوریت پر آئی ہیں۔ انہوں نے جمہوریت کے لیے آمریتوں سے ٹکر نہیں لی، انہوں نے جیلیں نہیں کاٹی جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے کاٹی ہیں۔ ہمارے ہاں یا ایون اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جی انڈیا کے جو ارتقا پسند ہیں بی جے پی والے، وہ دوالے ہو گئے۔ انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے پوسٹر پھاڑنے کی کوشش کی وہاں پر، اور وہاں پر پروٹیسٹ شروع کر دیے وہاں کی حکومت کے خلاف۔ اور ظاہر وہ ارتقا پسند ہیں، جس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں ارتقا پسند نہیں اپنا بے نظیر بھٹو یا ان کی پولیٹیکل پارٹی، ان کے پولیٹیکل تھاٹس، ان کے نظریات کو اچھا سمجھتے۔ اسی طرح انڈیا والے تو ظاہر ہے دو آتشاں ہیں، ایک وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہمارا دشمن ملک ہے، دوسرا یہ کہ جی وہ مسلمان ہیں۔ بی جے پی اور آر ایس ایس ظاہر ہے وہ تو پھر ایک انتہا پسند جماعت ہے نا، تو ایک پاکستانی، دوسرا مسلمان، تیسرا خاتون۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ناری جو ہے وہ ناری کے لیے اگر ہم وہاں پر اس کی، اور وہ بھی مسلمان ناری، اور وہ بھی پاکستان کی، اور وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو شہید کی بیٹی، تو بہرحال ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے۔
ہم جو لوگ جو پاکستانی ہیں، پاکستانی سے زیادہ جو ہم ڈیموکریٹ ہیں، جو ہم انسانیت میں یقین رکھتے ہیں، جو ہم اپنا پروگریسو تھاٹس میں یقین رکھتے ہیں، روشن خیالی میں یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے اور خاص طور پر پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ مطلب میرا تو خیال ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی، اپنا ذوالفقار علی بھٹو شہید، ان کو پراپر جس طرح سرکاری دفاتر میں قائد اعظم کا تو مقام ظاہر ہے وہ اوپر ہے، لیکن اگر یہ ہو کہ پولیٹیکل پارٹیز یہ فیصلہ کر لیں کہ ان کی قربانیاں ہیں تو ان کو بھی پراپر سرکاری جس طرح ایک اعزازات ہوتے ہیں ان کے ساتھ نوازا جانا چاہیے، پھر اس کا جو بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ تھا۔ اب دوسرا ایک اور چیز ہے بڑی سنگین ہے، اب وہ پاکستان میں جو مہنگائی تیزی کے ساتھ اوپر جا رہی ہے، اس میں خبر آئی ہے میرپور خاص سے، وہاں پر ایک جو مزدور ہرسنگ کولی وہ آٹے کی لائنوں میں لگا ہوا تھا، اور وہاں پر جو بھیڑ ہوتی ہے جس طرح ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جا کے خرید سستا آٹا، کیونکہ 160 روپے کلو چلا گیا آٹا۔ کل ہی میں نے گھر کے لیے جو میرے گھر والے سامان لائے تھے اس میں جب میں نے بل دیکھا تو 20 کلو کا جو تھیلا تھا آٹے کا چکی والا 3200 کا ملا، یعنی 160 روپے کلو۔ تو بندہ تو پریشان ہو جاتا ہے نا، دنگ ہو جاتا ہے کہ یار اتنا مہنگا، تو کمر ٹوٹ جاتی ہے انسان کی۔ تو بہرحال اتنی شدید مہنگائی، اور مہنگائی 31% پر جا کر پہنچی ہوئی ہے، تو اس میں ایک ہرسن کولی جو ہے وہ بیچارہ آٹے کی تگودوں میں اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ وہاں وہ بھیڑ میں لگا ہوا تھا، کوئی کسی نے ظاہر ہے جس طرح ہوتا ہے ہر کوئی کوشش یہ کرتا ہے کہ میں آپ پہلے جاؤں، میں پہلے جاؤں، وہ کمزور تھے یا جو بھی تھے وہ گر گئے، اور اس کے اوپر لوگوں نے جو ہے وہ لتاڑ لیے گئے، تو پاؤں کے نیچے آ کر کچلے گئے اور وہ بیچارے فوت ہو گئے۔ تو یہ بڑے مطلب مہنگائی جو ہے جس طرف اوپر جا رہی ہے، جس طرح آگے جا رہی ہے، پتہ نہیں پاکستان کے حالات کیا ہوں گے۔ عمران خان صاحب تو پہلے کہتے تھے کہ ملک کے حالات سری لنکا جیسے ہوں گے، لیکن اب جو صورتحال کم از کم آٹے والی ہے وہ بڑی سنگین ہے۔ میں نے کل بیٹھک میں کہا تھا کہ یہ تو بیج عمران خان صاحب ہو گئے ہیں، جس طرح انہوں نے یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں ان کے لیے سارا کچھ کھول دیا تھا، تو ظاہر ہے وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے ابھی تک۔ اور پھر افغانستان کی طرف ہمارا یہ جو گندم اور یہ اسمگل ہو رہی ہیں چیزیں، گندم ہو گیا، ڈالر ہو گیا، ہمارے پاس کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے اور اس کو بھی کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس کے ذمہ داران جو ہیں وہ بارڈرز پر بیٹھے ہوئے، تو ان کو دیکھنا چاہیے۔ تو بہرحال صورتحال بڑی سنگین ہے مہنگائی کی، 31% تک اگر چلی جائے وہ جو اپنا انفلیشن، تو وہ خطرناک ہوتی ہے۔ زیادہ لوگ غربت کی لکیر کے نیچے جا رہے ہیں، امن و امان کی صورتحال بدترین ہو جائے گی۔ تو اب میں آتا ہوں جی عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب پر۔ میں کچھ دنوں سے فالو کر رہا تھا شیخ رشید صاحب کو، کل پرسوں انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا، لال حویلی کے سامنے کھڑے ہو کر خطاب بھی کیا تھا، مگر شیخ صاحب میں وہ مزہ نہیں ہے، وہ رونق یہ نہیں ہے، وہ جس طرح مطلب میں نے گزارش کی نا، جس طرح شیخ صاحب کیونکہ پاکستان کی سیاست کی ایک ایٹم سانگ ہے پاکستان کی سیاست کی۔ اب ایٹم سانگ تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، تو ایٹم سانگ جو ہے وہ ظاہر ہے جب تک لشکارہ ہو، عمر ہو، جوانی ہو اور پھر ٹھمکا بھی آتا ہو تب جا کر ایٹم سانگ لگتا ہے نا۔ مطلب ایٹم سانگ ملائکہ جو تھی وہ انڈیا کی، وہ یا پھر آج کل نورا فتحی کا دور ہے، تو یہ اس طرح کی خواتین جو اسٹار ہیں، ظاہر ہے میں کوئی نیگیٹولی بات نہیں کر رہا، تو شیخ صاحب بھی ظاہر ہے اسی طرح کا ایٹم سانگ تھے۔ عمران خان صاحب کے دور میں تو خاص طور پر شیخ صاحب مطلب یوں چھائے رہتے تھے، کوئی بھی عمران خان صاحب کے جلسے میں شیخ رشید کو عمران خان سے زیادہ پذیرائی ملتی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ شیخ صاحب کو ایک ایٹم سانگ کے طور پر ڈالا جاتا تھا، ایک مسالے کے طور پہ ڈالا جاتا تھا۔ فلموں میں ہوتا ہے نا ایٹم سانگ ہوتا ہے، مسالہ ہوتا ہے، ایکشن ہوتا ہے۔ ایکشن تو عمران خان صاحب خود تھے، سلطان راہی۔ اچھا اب شیخ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی طرح غلطی کر گئے، عمران خان صاحب سے غلطیاں کروائی، خود بھی کر گئے۔ وہ جو ان کے پالنے والے تھے، بڑا کرنے والے تھے، پرورش کرنے والے تھے، ہر بار جب انہوں نے دل کیا، جب ان کو ضرورت تھی شیخ رشید کو جتوا لیا، ان کے ساتھ شیخ صاحب نے عمران یہ 2-4 اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جی ایچ کیو کے ساتھ تو میری دوستی، میرا یارانہ ہے، مگر اب میں عمران خان سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ اب اور پھر گیٹ نمبر 4، تو کافی عرصے سے شیخ صاحب یہ کہتے پائے گئے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 اسٹیبلشمنٹ سے نہ میرا کبھی رابطہ ہے، نہ عمران خان صاحب کا رابطہ ہے، میں نے کوشش کی ہے مگر وہاں رابطہ میرا نہیں ہو پا رہا۔ تو شیخ صاحب جو ہیں وہ پریشان ہیں، ظاہر ہے ادھر عمران خان صاحب کو
ان کی پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ اگر شیخ رشید صاحب کی آپ باتیں سنیں گے مانیں گے تو پھر ہماری تو بس ابھی ہم نہیں، کیونکہ شیخ رشید صاحب کسی ڈیوٹی پر تھے یا پتہ نہیں کیا تھے، لیکن بہرحال شیخ صاحب جو ہے وہ شدنی، شیخ صاحب دو لوگوں کو لڑا کر بھگا لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو شیخ صاحب چڑھ جا بیٹا سولی پہ رام بھلا کرے گا والی صورتحال ہے، تو خود ان کو عمران خان صاحب کی قربانی لے کے شیخ صاحب پیچھے سے نکل جاتے ہیں۔ پہلے بھی کیا تھا 2014 میں بھی، استعفیٰ دے دو استعفے دے دو، انہوں نے استعفے دے دیے پی ٹی آئی والوں نے، شیخ صاحب نے استعفے نہیں دیے۔ ابھی بھی مطلب شیخ صاحب اکیلے ہیں، چلے جائیں جا کر کہہ دیں کہ جی میں نے استعفیٰ دے دیا ہے، میرے استعفوں کی تصدیق کر لیں، نہیں۔ تو شیخ صاحب نے بہرحال جو کچھ کیا، تو عمران خان صاحب کی طرف سے بھی بڑی مشکل ہے شیخ صاحب کو کہ ان کی میل ملاقات بہت کم ہوتی ہے پہلے کی نسبت۔ پہلے تو روزانہ عمران خان صاحب کو اور شیخ رشید صاحب ساتھ ہوتے تھے اور ہر جلسے میں ہوتے تھے، اب اس طرح شیخ صاحب کو وہ لفٹ نہیں ہے، اور جی ایچ کیو والے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیاست چھوڑ دی ہے، تو لہٰذا شیخ صاحب کے ساتھ حالت وہ ہوئی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ نہ گھر کے نہ ادھر کے، اب میں دوسرا لفظ تو استعمال نہیں کر سکتا، شیخ صاحب کے ساتھ وہ ہو گیا۔ تو شیخ صاحب نے ایک تصویر شیئر کی، شیخ رشید لال حویلی میں، یہ آپ اسکرین پر دیکھ لیں، لال حویلی میں ہیٹر پر ہاتھ کے سامنے اور ہاتھ میں سگار ہے۔ پھر شیخ رشید صاحب نے ایک ویڈیو شیئر کی، مجھے لگا کہ یار شیخ صاحب کا کوئی دبنگ قسم کا بیان ہوگا، مطلب پھٹے چک دیں گے شیخ صاحب، ایسی تیسی پھیر دیں گے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ شیخ جب میں نے ویڈیو ٹویٹر پر میں نے ویڈیو آن کی لگائی، اور وہ یہ کہ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، کسی کے کام جو نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ پھر آگے چل کے شیخ صاحب نے تو کافی ساری پڑھی ہے، لیکن یہ لائن بھی شیخ صاحب نے پڑھی ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ شیخ صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پہ فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، میں بے کسی کا مزار ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیخ صاحب جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، شیخ صاحب کو اب کوئی نہیں پوچھ رہا۔ شیخ صاحب کے سیاست کے کہتے ہیں نا، میں آپ کو یاد ہوگا، ظاہر ہے آپ لوگ شیخ رشید صاحب پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھے سنے جانے والے سیاستدان ہونے کے دعوے دار ہیں۔ تو شیخ صاحب نے جب سے یہ حکومت گئی ہے، اور اس سے پہلے جب تحریک عدم اعتماد تھی عمران خان کے خلاف لائی جا رہی تھی، اس سے پہلے شیخ صاحب کہتے تھے تحریک عدم اعتماد نہیں لائیں گے، ان کے باپ میں بھی طاقت نہیں ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائیں، آ گئی۔ تو پھر شیخ صاحب روزانہ کہتے تھے تحریک عدم اعتماد ناکام ہے، ہو گئی۔ پھر کہتے تھے حکومت جا رہی ہے، عمران خان نے پی ڈی ایم کا ستیہ ناش کر دیا ہے، 13 جماعتیں ناکام ہو گئی، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اور عمران خان صاحب کو شیخ صاحب بار بار کہتے تھے چل جا بیٹا سولی رام بلی کرے گا، اور عمران خان صاحب ظاہر ہے وہ پھر شیخ صاحب کی شدنیوں کے پیچھے لگ کر عجیب و غریب قسم کے بیانات بھی دیتے تھے۔ تو اب وہ شیخ صاحب نے پھر ہر 15 دن کے بعد 15 دن کی تاریخ دیتے تھے۔ اب شیخ صاحب نے کل پرسوں کہا ہے کہ جی 100 دن اہم ہے، یہ والے 100 دن، ہاں بالکل 100 دن اہم ہے پاکستان کے لیے، تو اس وقت ایک ایک دن اہم ہے۔ وہ کوئی صورتحال کوئی پاکستان کے لیے کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے بتا دیا غربت اپنا مہنگائی کا کیا عالم ہے۔ تو اب شیخ صاحب کو یہ پیغام ہے شیخ صاحب کا ان کے لیے جن کے لیے ساری زندگی، جن کے کہنے پر شیخ صاحب معزز سیاسی خاندانوں کی پگڑیاں اچھالتے رہے۔ آج بھی بلاول بھٹو زرداری کے متعلق شیخ صاحب جو گندی زبان استعمال کرتے ہیں، جو گندی زبان وہ اپنے دیگر سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ پاکستان کی سیاست میں اس طرح کی گندی زبان کوئی اور استعمال نہیں کرتا۔ ماضی میں اسی طرح کی گندی زبان نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے خلاف استعمال کیا کرتے تھے شیخ رشید صاحب۔ تو شیخ رشید صاحب جو ہے وہ کرائے کے جس طرح ہوتے ہیں نا، ایک تو ہوتے ہیں نا کرائے کے قاتل شاتل ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، شیخ صاحب کرائے کے گالم گلوچ والے۔ عمران خان صاحب نے ان کو وزارت دے دی اور کہہ دیا کہ جی میرے مخالفین کے خلاف گالم گلوچ کرتے رہو۔ شیخ صاحب کا تو یہ انجام ہونا تھا، سو ہو گیا۔ عمران خان صاحب بھی اسی انجام سے کم پر نہیں ہے۔ آج جو کچھ ہوا، پہلے خبر آتی ہے زمان پارک میں کہ عمران خان نے کہا کہ چلے جی لاہور ہائی کورٹ کا جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا 11 جنوری تب تک پھر ہم اعتماد کے ووٹ کے لیے مجبور نہیں کرتے اس کو وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو۔ تو پھر خبریں چلی کہ جی عمران خان نے یو ٹرن لے لیا، پھر کہا کہ نہیں اعتماد کا ووٹ ہم لیں گے۔ یعنی کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، کوئی سمت سمجھ نہیں آ رہی عمران خان صاحب کو، اور اندھیرے میں تیر چلائے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جانا کہاں ہے، کرنا کیا ہے۔
اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ میں نے شیخ رشید اور عمران خان کو دونوں کو اس ولاگ میں اس لیے ملایا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب تو مزے لے رہے تھے، عمران خان صاحب کی جو اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی، وہ شیخ رشید یا پھر ان جیسے اور لوگ جو بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، ان کے لڑ لگ کے، ان کے پیچھے لگ کے عمران خان صاحب نے اپنی سیاست دفن کر لی ہے۔ اب بنی گالہ کے اندر قید ہو کر رہ گئے، اب عمران خان صاحب مذاق بن کر رہ گئے۔ اب عنقریب عمران خان صاحب کو بڑے بڑے لوگ چھوڑیں گے اور پھر پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر عمران خان صاحب ڈھونڈتے پھریں گے کہ مجھے دھکا کس نے دیا کنویں میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔